السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو بھائی اور بہن یوٹیوب پہ اس سیشن کو واچ کریں گے، عقیدہ تحاویہ، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اور آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک فرمائیں فار فیوچر نوٹیفیکیشن، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ So let's move forward. If I can have everyone's attention, please, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Sadaqallah wa maulana al-azim. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہترین مخلوق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عقیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پورے مکی دور میں عقیدے پہ محنت فرمائی، ہے جی۔ آپ تاریخ سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس کاندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں، مکی دور کو پڑھیں، آپ کا کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے مشرکین مکہ کو اللہ کی توحید کی طرف۔ یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تاکہ فلاح پا سکو۔ تو میں نے اگلے دن آپ کو روایت پڑھ کے سنائی تھی، غالباً حضرت منیر غامدی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور طبرانی شریف کی روایت تھی غالباً، یا بہقی کی، غالباً طبرانی کی روایت تھی، طبرانی کی روایت تھی کہ توجہ فرمائیں کہ کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زبان لڑکھڑاتی ہے، کوئی شخص آپ کے چہرے پہ تھوکتا تھا، کوئی مٹی ڈالتا تھا، لوگ آپ کو پتھر پھینکتے تھے، اور آپ ان کو دعوت دیتے تھے اللہ کی توحید کی، ٹھیک ہے نا۔ تو عقیدہ جب تک ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا، عقیدہ توحید، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ شروع ہوتا ہے آمنت باللہ سے، ٹھیک ہے نا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو عقیدے کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ جو لوگ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، نام بھی ان کے مسلمانوں والے ہیں، ہاں جی، اور بڑی بڑی لمبی چوڑی عبادات بھی کرتے ہیں، وہ اخلاق بھی ان کے بہت اچھے ہیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، مگر عند اللہ مردود ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو عقیدے کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ یا کوئی معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کر دے تو قرآن کی آیت کا انکار ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح عقیدہ توحید، تو عقیدہ رسالت، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح اب رمضان کا مہینہ ہے، میں کیا شروع ہوں، نام لینے کو بھی دل نہیں کرتا، جس طرح وہ انسان کھلم کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر رہا ہے، اور لاکھوں لوگ اس کو معصوم مسلمان اس کو فالو کر رہے ہیں، یعنی متواتر احادیث کا انکار کر رہا ہے وہ شخص، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی رفت کا انکار کر رہا ہے وہ شخص، نزول عیسیٰ جو کہ ہمارا متواتر عقیدہ ہے اس کا انکار کر رہا ہے وہ، امام مہدی علیہ السلام کا انکار کر رہا ہے وہ شخص، آپ توجہ فرمائیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں دے گی یہ چیز۔ تو ہم نے عقیدے کے اوپر تھوڑا، آپ ان کو سمجھائیں بنگالی میں کہ عقیدے کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنی لائف کو انویسٹ کریں، اس میں وقت نکالیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگیں کہ یا اللہ عقیدہ اہل
سنت والجماعت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ تھا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تابعین، تبع تابعین. ایوری ون انڈرسٹینڈ؟ آپ کو نیند آج کل بہت آ رہی ہے، خیریت تو ہے نا؟ تو وضو فرما لیا کریں. آپ ابھی ینگ بچے ہیں، سونا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں سونے کے لیے نہیں بھیجا اس دنیا میں. ہاں ٹھیک ہے، ہم تھوڑا ایکٹیو، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. پے اٹینشن ٹو اٹ. آپ نے ماشاء اللہ اس ماحول میں میرا بیٹا دین کا کام کرنا ہے سے انشاءاللہ. ہاں ہاں، اللہ کا دین آپ نے لوگوں کو توحید کی طرف بلانا ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں سے دین کا کام لے انشاءاللہ. یہ عاجز بہت دعا گو ہے. تو لیٹس موو فارورڈ. پوائنٹ نمبر 8. لا تبلغہ الاوہام ولا تدرکہ الافہام. وہم اس کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، نہ ہی فہم اس کا احاطہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو we cannot find the reality through our imaginations of the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے نا؟ تو our example is like a سبحان اللہ a small scale of a goldsmith. ہماری مثال کیا ہے کہ جو سنیارا ہوتا ہے نا، اس کے پاس ہوتا ہے نا ترازو ہوتا ہے. ہاں جی، کیوں جی حضرت کچھ سونا خریدا زندگی میں؟ کوئی نہیں، موقع نہیں ملا. کچھ تجربہ ہے کسی کو؟ ہاں جی فرمائے. اسکیل ہوتا ہے نا؟ اچھا اچھا اچھا، لیکن لیٹس گو بیک لل بٹ. ہاں ترازو ہوتا تھا نا. اب اس پہ ٹریکٹر ٹریلر کو تو نہیں آپ تول سکتے نا؟ ہاں کیوں جی؟ حضرت بھی بیدار ہو گئے. میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا حضرت بھی اونگ رہے تھے کہ حضرت اب بھی ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں. کیوں نہیں؟ ترازو کو نہیں توڑ سکتے نا. اس لیے ہم انٹلیکچولی اللہ تعالیٰ کو انڈرسٹینڈ کریں کیسے ممکن ہے. بس ہم تو اس کا بہترین طریقہ میری سمجھ میں طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ ایمان لے آئیں اللہ تعالیٰ کے اوپر. ہیں یہ دیکھیں یہ سورج نکلا ہوا ہے، یہ سورج کیسے وجود میں آیا ہے. ہاں یہ رات آئے گی، ہاں سکون کے ساتھ سوئیں گے، رات کیسے وجود میں آ رہی ہے. انسان اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے. ٹھیک ہے نا؟ اپنی کریشن کے اوپر غور کرے، اپنے ہاتھوں کو دیکھے، اپنے پاؤں کو دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے. ہاں جی، کس طرح ہم وضو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں سکون آ جاتا ہے. ہاں جی، کتنا ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، عافیت سے اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاتے ہیں. تو اور ارد گرد دیکھیں تو کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو کیا ہمیں کوئی کیا ایکسیپشن ہے ہمارے پاس کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیں کتنا سکون ملتا ہے. الحمدللہ. کل آپ نے دیکھا رات کو کہ ہم نے کل مغرب میں دعا کی، ہاں تو خواتین کی طرف سے بھی ایک اور کنفرمیشن آ گئی ہے کہ خواتین کی طرف بھی کافی وسعت تھی. اتنے لوگ آئے مگر فٹ ہو گئے اور جگہ بھی نظر آ رہی تھی. کیونکہ ہم نے مغرب کے وقت کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ انکا علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. آج ہماری ختم قرآن کی رات ہے، فنڈ ریزنگ ہے، آپ ہماری مدد فرمائیں. اور سب نے تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کل مدد فرمائی. تو آپ اپنے رب کو جب اخلاص سے پکاریں گے تو وہ آپ کی دعائیں بھی قبول فرمائے گا اور آپ کی مدد بھی فرمائے گا. ٹھیک ہے، تو بہت ساری کہ انٹلیکچولی اللہ تعالیٰ، تو باب الوساوس میں آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے پاس آئے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا ہے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا کہنا ہے،
آمنت باللہ و رسولہ. I believe in Allah and I believe in His messengers. It's a plural, right? رسولہ, not رسولہ, right? تو آپ نے اس وقت you don't get engaged in an intellectual warfare with shaitan, right? Okay, that's exactly what he wants you. And that's why our elders have said, when people who always argue, people who stay away from them, because it will ruin your batin. It will ruin your inner peace. تو ایک اسپرچل ڈیزیز ہے. آپ میرے سامنے ادھر آئیں. نہیں آپ نہیں حضرت, آپ ادھر آ کے بیٹھ. کیا یار ہر وقت سوتے رہتے ہو شریف آدمی, آنکھیں کھولو. اچھا چلیں. ہاں, یو آر اویک رائٹ. اس بچے کی اسمائل ہی اتنی معصومیت ہے کہ وہ بندہ وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے. واصل 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 باللہ انشاءاللہ. اچھا, تو کیا بات میں عرض کر رہا تھا جی؟ آمنت باللہ ورسولہ. تو ایک بیماری ہے اسپرچل ڈیزیز, اس کا نام ہے لا ولیما. کیا نام ہے؟ لا نہیں, لما کیوں, نو اینڈ وائی. ٹھیک ہے, اٹس اے اسپرچل ڈیزیز, اٹس اے very powerful spiritual disease. And when people become habitual of this disease, then their inner peace is gone. They always want to argue with you. They always want to stay away from them. اپنے معمولات کریں, اپنے ذکر اذکار کریں. ٹھیک ہے. تو جب بھی شیطان وسوسہ ڈالے, شیطان کے ساتھ نہیں الجھنا. شیطان کے ساتھ اس وقت کیا کہنا ہے؟ آمنت باللہ و رسولہ. اہل علم حضرات نے فرمایا, دس از دی ریسرچ آف knowledgeable scholars, noble scholars of our peaceful religion of Islam, کہ your nafs cannot be focused towards two things at the same time. ٹھیک ہے, آپ کا نفس بیک وقت دو چیزوں کی طرف نہیں ہو سکتا. تو جب بھی شیطان وسوسہ ڈالے, اس وقت آپ کیا کہیں؟ سبحان اللہ, یا اللہ آپ نے کتنی پیاری کائنات بنائی, یا اللہ آپ کتنے عظیم ہیں, یا اللہ کتنا خوبصورت ایور ایکسپینڈنگ یونیورس ہیں. آپ صرف اوشینک ورلڈ کو دیکھ لیں تو آپ کہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اوپر غور و فکر کریں. تو اس وقت آپ نے شفٹ کر دی نا اپنی اٹینشن, تو شیطان ول لیو یو الون. شیطان کے ساتھ آپ نے الجھنا نہیں ہے, آپ نے چونکہ پھر وسوسہ لپٹے گا اور آپ کو پریشان کرے گا, اور یہاں تک کہ آدمی کا پھر نماز توڑ دیتا ہے انسان, نماز نہیں پڑھ سکتا انسان. تو ٹھیک ہے نا. تو یہ بات سمجھ میں آ لی. تو بیماری کا کیا نام ہے؟ جی حضرت, what's the name of the disease? لا ولیما. لا ولیما, نہیں اور کیوں. So, جو لوگ آرگومنٹس کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ اسٹے from them. So this is my point of view. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی. Let's go to the point number 9. ولا یشبہ الانعام, ولا یشبہ الانام. ٹھیک ہے حافظ صاحب, ولا یشبہ الانام, انسانوں کے مشابہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, انسانوں کے مشابہ نہیں ہے. کوئی معاذ اللہ, اللہم انی اعوذ بک من الکفر, اللہ تعالیٰ کسی کے اندر حلول نہیں کرتے, جو کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے آج کل. بعض لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اچھا, اب میں ذرا آپ کو ایک مسئلہ سمجھا دوں, میری توجہ فرمائیں غور سے. There is no such concept in Islam that if you're living and you're in existence, your soul, your ruh is separated from you.
and you are in Lahore, you are in Chatgam, you are in Dhaka, you are in Bombay, you are in Calcutta, huh? And your ruh is in Mecca al-Mukarramah and Madinatul Munawwarah offering namaz. There is no such concept in Islam. بات سمجھ میں آئی ہے میری؟ ہاں جی، کہ آپ تو لاہور میں ہیں، کراچی میں ہیں، بامبے میں ہیں، کلکتہ میں ہیں، دلی میں ہیں، چاٹگام میں ہیں، ڈھاکہ میں ہیں، اور آپ کی روح مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں نماز پڑھ رہی ہے. میری بات سنیں، خواب دیکھ سکتے ہیں آپ. چونکہ حج پہ ایک ساتھی تھے، بہت پرانی بات ہے، میرے روم میٹ تھے، تو انہوں نے اس قسم کی گفتگو شروع کر دی. تو میں نے کہا کہ نماز پڑھ کے آتے ہیں، ہم مدینہ منورہ میں تھے، تو پھر میں آپ کو بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. اچھا، تو میں اس عاجز نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ دیکھیں میرے بھائی، جب نماز کا وقت آیا، ابھی سورۃ الحجر کی آخری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ٹھیک پڑھی جی آیت حافظ صاحب؟ So make sure you're awake. ٹھیک ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں. ہے جی، آپ نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. جب نماز کا وقت ہوا تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ مقیم تھے وہاں پہ آپ نے نماز، جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ نے وہاں پہ نماز عطا فرمائی، جب آپ مدینہ منورہ میں تھے آپ نے وہاں پہ نماز عطا فرمائی، جب آپ سفر میں تھے آپ نے نماز فرمائی. آپ کے پر وصال شریف اور پردہ فرمانے کے بعد فدا ابی امی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز عطا فرمائی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نماز عطا فرمائی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے نماز عطا فرمائی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نماز فرمائی، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نے نماز ادا فرمائی، تمام صحابہ نے نماز ادا فرمائی، جو کہ معیار ہیں. ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ کرام معیار ہیں. یہ جو چیزیں ہیں کہ بزرگ موجود ہیں لاہور میں یا بمبے میں، تو جی حضرت نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ آپ کو نہیں پتا؟ حضرت تو مکہ نہیں ہنسے نا. دیکھیں ہم بزرگوں کا ان سے زیادہ اکرام کرتے ہیں، یقین مانیے. وہ صرف نام لیتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے. ہم نام بھی لیتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں. ہاں جی، اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کے درجات کو بلند فرمائے. ہاں الحمدللہ. ہاں ہاں، we will defend their honor انشاءاللہ. اور دلائل کے ساتھ ڈیفینڈ کریں گے. بات کو غور سے سمجھیں میرے دوست. تو کیا ہے کہ نماز کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں جی ہاں جی. اچھا، نماز کا جو وقت جب آ گیا، ہاں جی، تو اب نماز کیوں نہیں ادا کیجیے؟ آپ کو نہیں پتا وہ تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں نماز ادا کرتے ہیں. تو ایک تو لوگ بے نمازی بنیں گے. نو، آپ نے نماز کی عظمت کو کم کر دیا اور آپ نے ایک نئی چیز پیش کر دی روحانیت کا سہارا لیتے ہوئے. ایک روحانیت وہ ہے جو کہ صحیح مشائخ سے ثابت ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے سکون ملتا ہے، ذکر اذکار کرنے کا دل کرتا ہے، آپ کے اوپر روحانیت غالب آتی ہے. جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، اگر روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا جائے تو آپ کی روحانیت آپ کے اوپر غالب آ جائے گی، آپ کا نفس جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ عبادت کرنے کو دل کرے گا، ذکر کرنے کو دل کرے گا، سچ بولنے کو ذکر دل کرے گا، جھوٹ بولنے کو ذکر دل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے روحانیت، صحیح روحانیت جو اوپر. ایک ہے مس گائیڈڈ اسپرچویلٹی کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے. سب غلط باتیں ہیں. شریعت ظاہر ہے، طریقت اس کی حقیقت ہے، طریقہ ہے. اس طریقے پہ چلیں. مثال کے طور پہ
ایک طریقہ یہ ہے کہ نمبر 1 آپ کلام پاک روز پڑھیں، نمبر 2 آپ استغفار کریں صبح اور شام، نمبر 3 آپ درود شریف پڑھیں صبح اور شام، نمبر 4 آپ ذکر قلبی کریں، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 1 گھنٹے تک لے جائیں روز، نمبر 5 وقوف قلبی کریں اللہ تعالیٰ کا دھیان، اور نمبر 6 آپ اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ کیا ہے؟ طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ طریقہ ہے۔ اس کو طریقت کہتے ہیں۔ کیوں الجھاتے ہیں عوام الناس کو، کیوں پریشان کرتے ہیں عوام الناس کو؟ یہ آپ کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ بات سمجھ آئی؟ تو شریعت ظاہر ہے، ظاہر کے جو علم قول، ٹھیک ہے نہیں، جو احکامات احکام شرعیہ ہیں، اور جو طریقہ اختیار کرتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کا، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ تو یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ شریعت الگ چیز ہے اور طریقت الگ چیز ہے؟ ہاں؟ یہ کیسے آپ نے فرما دیا کہ انسان زندہ ہے لاہور میں، کلکتہ میں، بامبے میں، اور اس کی روح سے الگ ہو گئی ہے، اور اس نے مکہ مکرمہ میں نماز پڑھ رہی ہے، اور ان کو پہ نماز ساقط ہو چکی ہے؟ کہاں سے آپ نے یہ باتیں لا رہے ہیں؟ یہ تو آپ کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متصادم ہو رہی ہیں آپ کی باتیں۔ تو پھر تو آپ صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ دیکھیں میرے دوست، آج آگے نہیں بڑھتے، اسی پہ ہم اسی پہ یہی بات سمجھا دیں، کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں میرے بھی اور آپ کو بھی، کہ اس حاجز نے بڑا سوچا اس پہ، جو تھوڑی بہت تحقیق ہے، اور قرآن عزیز میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے جو فہرست بنائی ہے، تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کسی کے اندر حلول کر گئے ہیں، یہ کفری عقیدہ ہے۔ بہت خطرناک باتیں ہیں یہ، ٹھیک ہے نا؟ عقائد کی حفاظت کرنی ہے ہم نے، عقائد کی اور صاف۔ تو نماز آپ کے اوپر فرض ہے، آپ جہاں پہ بھی ہیں۔ اب اس میں آپ معذور ہیں تو آپ نوافل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بیک پین ہے، اس شرعی عذر ہے تو آپ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز معاف۔ بلکہ آدمی ڈوب رہا ہے اور اذان کی آواز آ رہی ہے، تو وہاں پہ بھی کیا حکم ہے جی؟ کہ نیت کر لو۔ کیوں جی؟ کیا حضرت؟ ایسے ہی ہے نا مسئلہ؟ تو نماز معاف نہیں ہے۔ تو اس قسم کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ جہاں پہ بھی ہیں نماز آپ سے ساقط، بلکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک نماز جمع صلاتین، کیا ہے جی حافظ صاحب؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ٹھیک ہے حافظ صاحب؟ بولے نا؟ ہاں، پڑھیں آیت۔ جی جی، آگے اچھا چلیں جی، دوسرے حافظ صاحب آپ پڑھیں۔ ان الصلاۃ، ہاں ہاں نہیں، یہ آیت پڑھیں، یہ آیت پڑھیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ میری بات سنیں، اب یہاں اللہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ وقت مقررہ پہ نماز تم پہ فرض کر دی گئی ہے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ علی وقتہا، ٹھیک ہے جی؟ آپ کس طرح صدیوں کے بعد قرآن کی اس آیت اور حدیث کو چیلنج کر رہے ہیں؟ نہیں کر سکتے آپ، بالکل۔ علماء مستند، علماء کرام، صحیح العقیدہ علماء کرام آپ کی گرفت فرمائیں گے، اور یہ ان کا فرض منصبی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو علماء حق بنایا ہے، جن کی جوتیاں اٹھانا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آئی نا؟ تو عقیدہ ٹھیک رکھنا ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ جمع صلاتین بھی سن لیں آپ۔ اب ہم ورجینیا میں ہیں، نیو یارک جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم نکلے ہیں یہاں سے 10 بجے، ٹھیک ہے؟ ہم 1 بجے جب، اچھا اب لیٹس
سے ہم 12 بجے نکلتے ہیں، ہاں جی 12 بجے نکلتے ہیں، نیو یارک ہم جا رہے ہیں، 6 گھنٹے کا راستہ ہے تقریباً. اب عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے 6 بجے، عصر کا وقت 6 بجے داخل ہو رہا ہے، ہاں جی، اور ہم 12 بجے نکلے ہیں. تو آپ نے 5:30 کے قریب گاڑی پل اوور کی ریسٹ ایریا میں، ٹھیک ہے. آپ نے وضو فرمایا، ابھی ظہر کا وقت باقی ہے، آپ نے اپنی ظہر ادا فرمائی 6 بجے سے پہلے. چونکہ آپ مسافر ہیں تو آپ نے 2 فرض قصر پڑھ لی، ٹھیک ہے جی، 2 فرض قصر ظہر، 48 مائلز آپ نے ٹریول کر لیا. اچھا، یو مسڈ اے لاٹ مائی بردر، بگ ٹائم. آئی مین، تو یہ آپ سیشن مس نہ کیا کریں. ہاں بیٹھ جائیں اب آپ، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ اوپر سے ایک فیض ہے بیٹا، آتا ہے، مجھے بھی نہیں پتا ہوتا میں نے کیا کہنا ہے، لیکن اوپر سے ایک فیض ہے آتا ہے تو یہ عاجز فقیر آگے منتقل کر دیتا ہے. اب بات غور سے سنیں. آپ نے 5:30 پہ گاڑی روکی، آپ نے وضو فرمایا، آپ مسافر ہیں، 48 مائلز آپ کراس کر چکے ہیں، آپ نے 2 فرض قصر پڑھ لی. ہاں جی، اب آپ ٹائم دیکھتے ہیں کہ جی 5:55، اب 5 منٹ انتظار کرتے ہیں، 6 بجے عصر کا وقت داخل ہو گیا ہے. آپ نے، یا میں یوں مثال دے دیتا ہوں، 5:55 پہ آپ نے زور پڑی ہے، ابھی 5 منٹ ہے نا، ہاں جی. آپ نے اتنا ڈیلے کر دیا چونکہ آپ مسافر ہیں، 2 فرض آپ نے قصر پڑھے، اتنے میں عصر کا ٹائم داخل ہو گیا، آپ نے 2 فرض عصر کے قصر پڑھ لیے. کیوں مولانا؟ ایسا ہی ہے نا، جمع صلاتین کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ عصر زور کے وقت کے اندر پڑھ لیں، اس کی شریعت آپ کو اجازت نہیں، غلط مسئلہ آپ نے نکالا ہوا ہے اور لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ زور عصر کے اندر نہیں پڑھ سکتے. اچھا، وہ حج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ بھی اور احکامات ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ حج مزدلفہ سے نکلتے ہیں یوم عرفہ والے دن، آپ عرفات سے نکلتے ہیں، تو وہ واقعی سنت ہے، وہ پھر آپ مغرب عرفات میں نہیں پڑھتے، وہ آپ مزدلفہ میں آ کے پڑھتے ہیں. وہ ایک ایکسیپشنل مسئلہ ہے. اب اس کا اطلاق آپ ہر جگہ پہ نہیں فرمائیں گے. کیوں مولانا؟ صحیح بات سمجھ آئی ہے. تو نماز، تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ کوئی چیز، کوئی بھی اللہ انسانوں، وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے مشابہ نہیں ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہم نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت اور چیز ہے، یہاں آپ نے لوگوں کو پریشان کیا. پھر آپ نے کہا فلاں بزرگ جو ہیں لاہور میں ہیں یا بامبے میں ہیں یا چاٹگام میں ہیں یا ڈھاکہ میں ہیں، تو وہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو آپ نے لوگوں کو کہا وہ تو جی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں پڑھتے ہیں نماز. دیر از نو سچ کانسیپٹ ان اسلام کہ آپ زندہ ہیں اور آپ کی روح آپ سے، خواب الگ چیز ہے، خواب تو اچھے خواب آپ کو بھی آتے ہیں، یا جس فقیر بھی کبھی کبھی اچھے خواب دیکھ لیتا ہے، الحمدللہ میرے اللہ کا احسان ہے، اس کا انعام ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو خواب الگ چیز ہے، حقیقت کی بات ہو رہی ہے آپ کے اوپر. دیکھیں نا، جب آپ فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، فقہ کے مسائل آپ پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک چیز آپ کو بار بار ملتی ہے کہ مسلمان ہونا. کیا ہونا؟ ہم مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہے. اب اس کے اوپر ایک آدمی نے، ابھی کیا ٹائم ہے جی، 3:39 PM ہے، ایک آدمی آپ آ کے کہتا ہے جی کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہوں، مسلمان ہوں. تو اب کیوں مولانا؟ زور واجب ہو گئی ہے اس کے اوپر. حضرت اینی بڈی ہوم؟ نماز دانستہ طور پہ قصد و ارادے کے ساتھ قضا آپ نہیں کر سکتے، کسی حالت میں نہیں کر سکتے. تو یہ جمع صلاتین یہ نہیں ہے کہ آپ نے زور کے وقت عصر پڑھ لی، مغرب کے وقت آپ نے عشاء پڑھ لی، ایسا تو نہیں ہے نا. وہ پھر یہ ہے کہ حالت سفر میں ہے یا ویدر خراب ہے، جو کچھ بھی ہے، تو آپ نے پھر مغرب کو ڈیلے کر دیا آخری وقت میں، ادھر آپ نے مغرب پڑھی، ادھر عشاء کا وقت داخل ہو گیا. یہ ہے جمع صلاتین. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے
محدثین کرام کے درجات کو بلند فرمائے. امام بخاری، امام مسلم، امام ابن داود، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی، نسائی، جتنے بھی محدثین کرام ہیں، اور ہمارے جو ائمہ اربع ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہم، یہ ہمارے دین کا بہت بڑا فورتھ سورس ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ غیر مسلم نہیں، مسلمان حملے کر رہے ہیں. اب یہ شخص جس نے فتنہ برپا کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، اور اللہ تعالیٰ مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کو جزائے خیر دے، ہیں جو اس کا رد پیش کرتے ہیں، اور کچھ اور ہمارے اہل حدیث بھائی بھی ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ بھی ان کو اس کا رد پیش کر رہے ہیں. اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. ہاں جی، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں. اور اس شخص نے جو طوفان برپا کیا ہے اور مسلمان امت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، ہاں جی، اور جناب علی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفت کا انکار کر رہا ہے. اس نے چھوڑا کچھ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کیا، متواتر عقیدہ ہے. امام مہدی علیہ السلام کا انکار کیا، زکوٰۃ کی شرع کا انکار کیا. ہاں جی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب سنت ہے، یہ واجب سنت ہے، اس کا انکار کیا. نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ ہے، جی ونٹر میں سارے روزے رکھے، معاذ اللہ. اف میرے اللہ، یا اللہ محفظنا. اتنا بڑا حملہ شاید وہ شخص جس نے ختم نبوت کا انکار کیا تھا، اس کے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا. اس کے پاس سوشل میڈیا ہے. تو مسلمان اپنی آنکھیں کھولیں. ہیں اس طرح آپ اپنے 4 سورسز میں ایک سورس کو بھی چھوڑیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. پہلا سورس کیا ہے جی؟ I want to hear from everyone, all the kids. Wake up. Wake up. Number 2, Hadith and Sunnat, right? Sunnat is derived from Hadith. Number 3, Ijma' Sahaba, consensus of Sahaba Ikram, Ridwan Allah Ajma'in. ہم تک دین کس نے پہنچا؟ قرآن کس نے پہنچایا ہم تک؟ احادیث ہم تک کس نے پہنچائی ہیں؟ سنتیں ہم تک کس نے پہنچائی ہیں؟ پوری دنیا میں اسلام کس نے پھیلایا؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. کس طرح ہم صحابہ کرام کا انکار کر سکتے ہیں رضوان اللہ علیہم؟ اینڈ ورس نمبر 4، سورس نمبر 4، اجتہاد واصل، ویک اپ، اجتہاد اینڈ قیاس آف ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم. ٹھیک ہے؟ اس میں ایک سورس کو بھی آپ چھوڑیں گے، گمراہی کا دروازہ کھل جائے گا. اور یہی تو ہم دعا مانگتے ہیں. کیا دعا ہم مانگتے ہیں ہر رکعت میں؟ اگر امام ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر امام دعا مانگتا ہے. اور اگر انفرادی دعا مانگ رہے ہیں تو سب پڑھتے ہیں. اور کیا ہم دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. حضرت کو سمجھاؤ ذرا مسئلہ. بنگالی ٹھیک ٹھاک بولو. ہاں ماشاء اللہ، جو فصاحت و بلاغت والی بنگالی ہے وہ بولو حضرت کے ساتھ. حضرت کو سمجھاؤ مسئلہ. آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش کے مدارس میں سب سے پہلے اردو سکھائی جاتی ہے. ایک مفتی صاحب تھے بنگلہ دیش کے، انہوں نے حج کیا تھا 2013 میں، نیو یارک میں ہوتے ہیں. بہت ان میں خیر ہے، اس حاجز کا بڑا اکرام کرتے تھے وہ. اللہ ان کو ان کی حفاظت فرمائے. اللہ ان کو جو بہت ان میں ادب تھا. تو ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو یہ اہدنا kids only, I want kids to speak. What does اہدنا الصراط المستقیم, whose راستہ is this?
We have gone over it several times. Yes, Hafiz Furqan Sahib. The path of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next time you hear word Siratul Mustaqim, what does it mean? The path of Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Sahaba and Anbiya और Rasul and Sahaba Ikram. ठीक है ना? सिद्दीकीन 14 गैरिल मग़दूब अलैहिम गैरिल तो मग़दूब कौन है? किड्स कौन मग़दूब? जी जी सारे साहब और मग़दूब जी बासिल मग़दूब आर द वन जिन्होंने अपने दीन को तब्दील किया, दीन को अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की। अल्लाह ताला ने फरमाया हफ्ते वाले दिन तुमने मछलियां नहीं पकड़नी, उन्होंने पकड़ी, अल्लाह ताला की नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया। कुरान की आयत है कूनू क़िरादतन खासीन, बंदर बन जाओ धत्कारे हुए। अब पढ़े दुआ मेरे साथ औज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिही व अज़ाबिही, औज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिही व अज़ाबिही। ऐसी जब आयत पढ़ें तो फिर ये दुआ पढ़ना करें। हाँ ठीक है। तो अल्लाह ताला ने उनको क्या बनाया? बंदर बनाया। क्या बनाया? वलद्दालीन। ये दालीन कौन है? जो अपने रसूल की मोहब्बत में इतने दूर गए कि उन्होंने अल्लाह ताला को भुला दिया, तौहीद को छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है। तो हमने किस रास्ते पे चलना है किड्स? सिरातुल मुस्तकीम। एंड सिरातुल मुस्तकीम इज आप शरीफ आदमी उधर जाके बैठ के छुप के ओके स्टिल रिकॉर्डिंग? अच्छा ठीक है, सब फिक्स कर दीजिएगा। चलिए माशाल्लाह, we're back, huh? Please listen to this stuff. This is very important stuff, huh? So when we say ihdinas siratal mustaqim, it is the path of से आप भी मेरे सामने बैठा करें तो फिर आप कुछ सीखेंगे। अभी तो नाउ इट्स ओवर। हाँ सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हाँ the path of Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the path of an Anbiya or Rasul and Sahaba Ikram. And be careful, don't misquote me. Yeah? What I'm saying is the group whom Allah subhanahu wa ta'ala calls Dwaleen are the one who fell in love in their Rasul in so much that they forgot the Tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. And Alhamdulillah, उम्मत मोहम्मदिया उस शिर्क का मुर्तकिब नहीं हुई। हाँ ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं। अल्लाह ताला ने हमारे ईमान को बचाया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें सही दीन की समझ नसीब फरमाए। ठीक है, राइट? इंशाअल्लाह। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।